بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگ کر آتا ہے، اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے، وہی دنیا کو آخرت کے مقابلے پر ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والی بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام، جس طرح یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ان لوگوں کے نزدیک تھا جن کا یہ ہے، اس سے بھی زیادہ کم تر، اس سے بھی زیادہ بیکار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا ہے۔ عزیز سامعات کرام، جب بھی ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ ہر چیز اپنا اپنا جوڑا رکھتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان ہے، دن اور رات ہے، سیاہ اور سفید ہے، اسی طرح مرد اور عورت ہے۔ حتیٰ کہ ان چیزوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 36، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، خواہ وہ زمین کی اگی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ وہ ان کے نفوس ہو، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اس آیت سے ہم کو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے سوائے ہمارے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اس کے علاوہ کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا پیر ہے۔ تو اس دنیا کا پیر، بتائیے، اس دنیا کا پیر آخرت ہے۔ دنیا ادھوری ہے جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو۔ بالکل اسی طرح آج آپ اس کانفرنس ہال میں آ کر آپ کی رہنمائی زندگی کے مقصد کی طرف نہ ہوئی تو آپ کا یہاں آنا بیکار ہے۔ اسی طرح دنیا ادھوری ہے جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگی کے مقصد کو مختلف پہلوؤں میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا مقصد ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے۔ چوتھا اور آخری، ایک انسان کی زندگی کا مقصد آخرت میں جنت کو پانا ہے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 31، جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، ہمیشگی والی جنت میں جہاں وہ جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، جس بھی چیز کو وہاں پر وہ طلب کریں گے ان کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں جس کی زندگی کا مقصد دین ہوگا، اسباب ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیں گے، جس طرح ہمارے صحابہ کرام کو کیا۔ جس کی زندگی کا مقصد دین نہ ہوگا، اسباب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اور آخرت میں ناکام کر دیں گے، جس طرح ابو جہل اور خیسر و کسرا کو کیا۔ ہماری زندگی کا چوتھا اور آخری مقصد آخرت میں جنت کو پانا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا صریح الفاظ میں کہا گیا یہ ایک انسان کے مقصد نظر ہونی چاہیے، ہر وقت ایک انسان کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 77، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے اپنے آخرت میں گھر بنانے کی فکر کر، اس دنیا میں رہ کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کر۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 15، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 77، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 17، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے،
تم سب اپنا پورا اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو ظاہر فریب چیز ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ عزیز سامعین، اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جس طرح آج آپ اس کانفرنس ہال میں چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر سے قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، یہاں پر آپ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ آپ کا فیوچر نہیں ہے، یہ تو آپ کی آخرت کی یاد کا مرحلہ ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں آپ چند سال کے لیے آئے ہیں۔ دنیا آپ کی تیاری کی جگہ ہے۔ اصل گھر، اصل منزل جنت ہے۔ جنت پرامن لوگوں کی بستی ہے۔ جنت پرامن عمل کرنے والوں کی بستی ہے۔ وہاں ان لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے جو لڑائی جھگڑے کرنے والے ہو، جو فتنے فساد کرنے والے ہو، جو آپس میں بغض رکھنے والے ہو، جو کالے دل رکھتے ہو، جو دلوں میں نفرت کرتے ہو۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے، اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد، ہر چیز کو دور کرنا ہے۔ دیکھنا ہے اس دل میں ہمارے اللہ کے لیے محبت کتنی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی معرفت کتنی ہے، اللہ کی پہچان کتنی ہے۔ ہم یہ طے کر لیں بس ہماری زندگی کا مقصد سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا دوسرا مقصد اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ تیسرا مقصد ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے۔ چوتھا اور آخری، آخرت میں جنت کو حاصل کرنا ہے۔ مقصد حیات اگر تو نے سمجھ لیا اے انسان، مقصد حیات اگر تو نے سمجھ لیا اے انسان، ارض و سما تمہارے ہیں، لوح و قلم تمہارے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے قابل بنائے، دین کی سمجھ اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر کاربند رکھے۔ ہم سب آج مل کر رب العالمین سے ایسی معافی مانگتے ہیں اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی معافی مانگتے ہیں جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت مانگتے ہیں جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی مانگتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت مانگتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ ابھی ہم محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ سے زندگی کا مقصد کے عنوان پر خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ ہم سب محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین انداز میں اس عنوان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی اور بڑے ہی دل نشین انداز میں اپنی بات مکمل کی۔